صدیقی صاحب، آپ نے جنرل ستی کی گفتگو سنی جو این ڈی ایم اے نے اپنے سٹیٹسٹکس فگرز یا باتیں بتائی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم نے جو دورہ کیا تھا پرائم منسٹر کے ساتھ وہ گئے تھے، انہوں نے کہا دور دور تک ایسے لگ رہا تھا کہ فلڈز نہیں ہیں، ہر طرف شاید ایک سمندر امٹ پڑا ہے۔ جی ہاں رؤف صدیقی صاحب، ان انپریسیڈنٹڈ، جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی، ان انپریسیڈنٹڈ حالات میں، ان فلڈز میں مجھے یہ بتائیے گا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنے تئیں تو کرتی ہے، ہمیشہ ریلیف بھی کر رہی ہوگی، وہ بھی کر رہی ہوگی آن گراؤنڈ، لیکن کوئی اسیسمنٹ کی ہے آپ لوگوں نے کہ سندھ کے ایریاز کو وزٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یا آپ کے آگے کیا صورتحال آئی ہے اس وقت عوام کی؟ تھینک یو جسمین، میں ذرا سے جو چیئرمین ستی صاحب نے بات کی ہے اس کے حوالے سے بھی اور سندھ کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا اس کو ذرا سا میں تھوڑا سی اور وضاحت کے ساتھ بات کر لوں کہ سندھ تو بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اور بلوچستان بھی، اور کل کا جو صورتحال نوشہرہ اور چارسدہ کی تھی اور جو خبریں آ رہی تھی تو دل ہی دہل رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور بڑا کرم یہ ہے کہ پوری قوم اس وقت ایک متحد ہو کر اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ بے شمار این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں، لیکن میں اس سے زیادہ ہو کے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ریلیف کے جو ریسکیو کے لیے انہوں نے کہا وہ بھی بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے تمام ایک جوائنٹ ایفیکٹ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر کوئی انفرادی طور پہ این جی اوز جائے، پتہ چلا کہ ایک متاثر کو چار جگہ سے ریلیف مل رہا ہے اور ایک جگہ کسی کو بھی نہ مل رہا ہو۔ اس کے لیے جو مرکزی سطح کے اوپر جیسے چیئرمین صاحب نے بتایا ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، پلس حکومتی مشنری پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بھی رات دن لگے ہوئے ہیں، مطلب ہے وہ تو بڑا ڈوئٹ پرائم منسٹر ہے، اس میں تو کوئی رؤف صدیقی صاحب نواز شریف صاحب تو رات دن نہیں، رؤف صدیقی صاحب نواز شریف تو رات دن نہیں لگ سکتے نا، کیونکہ وہ تو اب وزیر اعظم ہی نہیں ہیں، وہ تو ملک سے آپ کو پتہ ہے گئے ہوئے ہیں اور نااہل بھی ہیں۔ اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں وہ شہباز شریف ہیں۔ جی شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا، آپ نے غلطی سے نواز شریف کہہ دیا تھا نا، نواز شریف کی عادت جو اتنی ہے آپ کو۔ اچھا نہیں، شہباز شریف صاحب کے لیے کیونکہ ان کا ٹیگ ریکارڈ یہ رہا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر میں ایک بات اور بھی کہوں، اچھا میں قطع نظر اس بات سے کہ میں اتحادی ہوں نہیں ہوں، یہ بالکل ایک محمل بات ہے میرے لیے۔ میں نے جو دیکھا اس کے اندر، اس پہ میں نے جو سندھ میں سب سے پہلے سیاستدان کو میں نے دیکھا جو گراؤنڈ پہ تھے وہ تھے بلاول بھٹو صاحب، پہلے لیڈر وہ تھے، یا پھر میں نے شہباز شریف صاحب کو دیکھا۔ اور آپ یقین کریں باخدا میں یہ کسی حکومتی اور اس کی وجہ سے میں تو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتا ہوں، اگر کوئی نہیں کر رہا، خود میری اپنی پارٹی میں بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو میں رعایت وغیرہ نہیں کرتا ہوں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا سے جو امداد آ رہی ہے اور تمام جگہ سے آ رہی ہے، جو میں نے دیکھا بھی ہے، اور اس کے لیے میں نے بھی جو تھوڑی بہت اپنی بساط کے مطابق امداد جمع کی وہ میں نے آرمی کے حوالے کی ہے، رینجرز کے حوالے کی ہے، کیونکہ مجھے ایک تجربہ تھا 2005 میں جب میں ہوم منسٹر تھا تو اس وقت کشمیر کا سیلاب کا زلزلہ آیا تھا، پھر 2010 میں جب یہ سیلاب کا، جی ہاں، تو اس وقت ہم نے خدمت خلق کی طرف سے تو جمع کر رہے تھے، لیکن میں نے کئی درجن ٹرک ان کے حوالے کیا اور ان کو قریب سے دیکھا تھا کہ جہاں کوئی جا نہیں سک رہا ہے وہاں یہ پہنچ پا رہے ہیں۔ اس وقت افواج پاکستان کے ریلیف کیمپس لگے ہوئے ہیں اور وہ کیلکولیٹ کر کے ہر تک پہنچ رہے ہیں جہاں پر سویلین نہیں پہنچ سکتے۔ ٹرک جاتے ہیں تو لوگ لوٹ لیتے ہیں، ضابط ہے ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ لوٹ مار نہیں کریں گے تو بیچارے اور کیا کریں گے۔ اس کو اس طرح سمجھ میں کرنا چاہوں گا کہ اس وقت حکومت پلس جنرل ستی صاحب نے جیسا بتایا وہ اور افواج پاکستان، کیونکہ ان کو ٹاسک دینا چاہیے کہ پورے پاکستان کے اندر، کیونکہ اگر ایک چھوٹی سی جگہ کا ہوتا ہے، ایک شہر کا ہوتا ہے تو وہ تو سول ادارے کر سکتے ہیں، لیکن سول ادارے اتنے بڑے ڈیزاسٹر کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے۔ میں ہوں جاسمین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف بول پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔